الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے پیارے دوستو، میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جو کہ سب سے بہترین امت ہے، جو کہ آخری امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی، سب سے افضل درجہ، اور ہم ان کی امت، تو ہم بھی اللہ کے فضل سے افضل لوگ ہیں۔ اور ہمیں قرآن عطا فرمایا، وہ قرآن جس کے اندر ہر چیز پریکٹیکلی موجود ہے، جس کے اندر ان تمام لوگوں کے واقعات، ان تمام لوگوں کے قصے موجود ہیں جنہوں نے غلطیاں کی اور ان کو پنشمنٹ ملی، ان کو عذاب ملا، اور جنہوں نے غلطیاں نہیں کی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاری، جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے طریقوں پر چل کر زندگی گزاری، ان کی پیروی کی، ایسے ہزاروں واقعات الحمدللہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تاکہ ہم لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ ہم لوگ ان سے سیکھیں کہ اگر ہم نے غلط کیا، اگر ہم نے اللہ کے احکام کو ٹھکرایا، اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزاری، تو ہمارا بھی وہی حال ہونے والا ہے جو دوسری امتوں کا ہوا۔ تو لہذا اس لیے ہماری بہترائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ہر ہفتے کی طرح ہم اس ہفتے بھی انشاءاللہ ایک نیا قصہ، ایک نیا واقعہ شروع کرنے والے ہیں۔ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ کیا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اسی طرح پھر اب انشاءاللہ ہم قوم ثمود کا واقعہ شروع کرنے والے ہیں۔ قوم ثمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم ثمود ثانی کہا جاتا ہے۔ قوم ثمود وہی قوم ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے بچے ہوئے لوگ تھے۔ ان پر حضرت صالح علیہ السلام کو نہ اتارا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات دی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایک نبی کے طور پر انہوں نے ایک کام کیا۔ اگر ان کے زمانے کی بات کریں تو ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہے۔ ان کا جائے مقام جہاں پر وہ رہتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کا جائے مقام حجاز اور شام کے درمیان ایک وادی قرا کے نام سے میدان ہے، وہاں تک ان کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ رہتے تھے۔ ان کے اگر مذہب کی بات کریں تو ثمود یعنی ثمود ثانی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اپنے بڑوں کی طرح بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ ہنر عطا فرما رکھا تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، یعنی پہاڑوں کے اندر اپنے گھروں کو وہ تراشتے تھے اور بناتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ان کو خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہبری کے لیے، ان کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے، انہی کی قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، ان کو نبی بنایا، تاکہ وہ ان کو صحیح اور غلط میں فرق سمجھا سکیں، تاکہ وہ ان کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام بتا سکے، تاکہ وہ ان کو صراط مستقیم کی طرف بلا سکے اور ان کی آخرت کو سنوار سکے۔
لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا، اللہ کی طرف ان کو بلایا، اور حضرت صالح علیہ السلام ان کو بلاتے تھے لیکن دوسری قوم کی طرح، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گزری، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت آدم علیہ السلام کی قوم، تو ان کی طرح یہ لوگ بھی حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے، ان کی باتوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ غریب لوگ ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کو وہ غریب سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو الحمدللہ بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، وہ مالدار لوگ تھے، ان کے پاس زمین تھی، زمین و جائیداد سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھا تھا، تو لہذا وہ ان پر فخر کرتے تھے، وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم مالدار لوگ ہیں اور آپ غریب لوگ ہیں، تو لہذا ہم نہیں مانتے کہ آپ نبی ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی ہوتا تو وہ نبی ہم میں سے ہوتا، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص بندہ اگر بناتے ہیں تو وہ ہم میں سے ہوتا، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہم آپ سے بہتر ہیں، تو لہذا آپ نبی نہیں ہو سکتے، ان کا یہ ماننا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ ہر چیز اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے اگر تم غور کرو، ہر چیز اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، لہذا اگر عبادت کرنی چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ واقعات کو اٹھا کر دیکھیے، پہلے قوموں کو دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ان لوگوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی، تو لہذا آپ لوگوں کو ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پانی میں غرق کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پانی کا عذاب مسلط فرمایا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی کے چشمے ابالے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ فنا ہو گئے۔ لیکن قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم وہ اتنی ہر دھرم تھی کہ ان کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کو ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط۔ اپنے آباء و اجداد کو فالو کرتے ہوئے اچھے اور صحیح میں فرق کیے بغیر صرف اور صرف وہ ان بتوں کو پوجتے جا رہے تھے، ان کی عبادت کرتے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت صالح علیہ السلام ان کو پھر بھی سمجھاتے رہے، لیکن وہ لوگ اس بات کو سمجھنے کے قابل نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام جتنی زیادہ ان کی فکر کرتے، جتنا زیادہ ان کو سمجھاتے، وہ اتنی ہی زیادہ دشمنی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ نبھاتے تھے، اتنا ہی زیادہ بڑھ کر دشمنی دکھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اب حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اے صالح، اگر نبی ہوتا تو وہ ہم میں سے ہوتا، ہمارے پاس مال و دولت ہے، اگر ہم غلط راستے پر ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک ہمیں سزا دے دیے ہوتے، ہم صحیح راستے پر ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس اتنی آسائش ہے، ہمارے پاس اتنی زیادہ عیش و آرام ہے، یہ صرف اور صرف اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ نعوذ باللہ۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے فرماتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ چند دن کا عیش و آرام ہے، چند دن کے لیے آپ کو سہولتیں دی گئی ہیں، اگر آپ نے یہی رویہ اختیار کیا، اگر آپ اسی راستے پر چلتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے، اور آپ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، تو یقیناً وہ دن ضرور آئے گا کہ تم اس بات کا اور تم اس کا مزہ چکھو گے، اللہ کی نافرمانی کا مزہ چکھو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ جو عیش و عشرت ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ سہولتیں دے رکھی ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے حقدار ہیں، اور اس کے حقدار وہی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر زندگی گزارتے ہیں۔ قوم کو اس بات پر حیرانی تھی کہ ہم سب کو چھوڑ کر اسی پر نصیحت کیسے اتر سکتی ہے، ایک انسان جو ہم ہی میں سے ہو
ان کو تعجب تھا کہ ایک انسان جو ہم ہی میں سے ہے وہ نبی کیسے بن گیا، اس پر اللہ کی نصیحت کیسے اترتی ہے۔ اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، ہم سب کو چھوڑ کر اسی پر اللہ کی نصیحت اترتی ہے۔ یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت عطا فرماتے تو وہ ہم میں سے کسی شخص کو فرماتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس غریب لوگ ہیں، چند غریب لوگ ہیں، اور ایسے انسان کو کون نبوت عطا فرمائے گا جس کے پاس نہ کھانے پینے کے لیے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے تھے ان کی قوم کے غریب لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی پیروی کر رہے تھے، ان سے فرماتے تھے قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي، کہ اے لوگو کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا رسول ہے؟ کیا تم کو اس بات پر یقین ہے؟ وہ ان کو ابھارتے تھے کہ وہ یقین نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ان لوگوں کو فرماتے ہیں کہ جو چند لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، چند غریب لوگ تھے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ چنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، حضرت صالح علیہ السلام کی پیروی کی، اور لہذا ہم آج اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے ملاقات کریں گے اور آگے اس قصے کو آگے کی طرف لے کر چلیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز ویڈیو کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اینڈ شب بخیر۔ السلام علیکم۔